ایک بات سنیں ان فقیروں کے حوالے، سرکار دھنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سرکار لدہ شاہ کی چوکھٹ ہے، ان کے دربار میں جاتے رہا کریں، آواز تھوڑی سی مائک کی جو ہے اس کی جو گونج ہے وہ کم کر دیں بھیا، جو گونج ہے وہ کم کر دیں، آواز بڑھا دیں، گونج کم کر دیں، اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے، ہاں ایکو وغیرہ کا استعمال نہ کیا کریں، بہت اچھا، جب میں رہوں تو نعت خوانوں کے لیے ضروری ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اتنی آواز ہے میری بات ہوگی انشاءاللہ، کوئی تکلیف ہوگی تو میں مائک والے بھائی سے کہہ دوں گا، آپ بس بیٹھے رہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مسلم، بڑے عظیم، بہت بڑے محدث تھے وہ، بہت بڑے فقیہ تھے وہ، فقیہان عرب میں ان کا نام شامل تھا، جناب مسلم ان کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے، یہ معمولی بات نہیں ہے، حضور اگر کسی کے خواب میں آ جائے تو کم سے کم مچل کے سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ خوشی کا اظہار ہو تو پھر حضور کا کرم آپ پر بھی ہو جائے، حضور کا کرم آپ پر بھی ہو جائے۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں، میری امت کے میرے مقبول فرد، ایک پولیس والا تیرا مرید ہے وہ کوتوال، میں نے کہا جی میرے آقا، تو میرے اس سے کہہ دو کہ اس کا ایک مرید ہے جو کوتوال ہے، جس تھانے میں وہ کوتوال ہے اسی تھانے میں میرا ایک نیک درویش دوست قید ہے، جا کے اس سے کہہ دو کہ خیریت اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دے، سنیں کوتوال سے کہہ دو اس درویش کو آزاد کر دے جس کا پتہ یہ ہے، ورنہ تیرے لیے اللہ کا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ مسلم کہتے ہیں میں اٹھا، تیزی کے ساتھ بھاگا، جب میں کوتوال کے پاس گیا دروازے پہ دستک دی تو نکل کے آیا، میرے پیروں سے لپٹ گیا، اس نے کہا حضور آپ نے زحمت کیوں کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس نام کا کوئی قیدی تیرے قید خانے میں ہے؟ اس نے کہا حضور ہے لیکن شکایتیں بڑی ہیں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے کتوں کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے، نالی کے کیڑوں کو اٹھا کے باتیں کرتا ہے، لوگوں کے گھور کے قریب بیٹھ کے اپنے کپڑوں سے اس کی خدمت کرتا ہے، غریب بچے اس کو گھیرے رہتے ہیں، مکھیاں اس کے آس پاس طواف کرتی، عجیب و غریب انسان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انفیکشن پھیلاتا ہے، بڑی شکایتیں آئیں تو میں نے اسے قید کر دیا۔ مسلم بن عامر اپنے مرید کوتوال سے کہتے ہیں خبردار جتنی جلد ہو سکے اسے آزاد کر دے، چل چل اسے آزاد کر چل۔ تو کوتوال نے کہا حضور جیسا آپ کا حکم ہو، تو کوتوال نے اس درویش کو آزاد کیا، جیسے وہ باہر آیا اس کی ہتھکڑی کھول کے کہا دیکھ یہ میرے پیر ہیں، ان کا نام ہے جناب مسلم، ان کی سفارش سے تجھے آزادی ملی ہے، ان کا شکریہ ادا کر۔ تو اس فقیر قیدی نے کہا سلام کرتے ہوئے حضور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے رہائی ملی ہے، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے، آپ خوب ترقیاں پائیں، بہت بہت شکریہ، اتنا کہہ کے وہ بھاگا۔ جب بھاگا اور گلی کے اندر داخل ہوا تو مسلم نے اسے دوڑا کے پکڑا، حضرت مسلم نے، بولے کہاں جا رہا ہے؟ بولے حضور پھر ان فقیروں کا کام کیا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دینے جا رہا ہوں۔ تو جناب مسلم کہتے ہیں سن تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا حضور پہچان لیا۔ آپ کے مرید کوتوال نے کہا آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑا شہرہ ہے آپ کا، بڑے دبدبے، آپ کے علم کے بڑے چرچے ہیں، آپ بہت مشہور آدمی ہیں، میں نے پہچان لیا۔ تو مسلم کہتے ہیں نا 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 تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا نہیں میں نے پہچان لیا۔ کہا سن تو نے مجھے پہچانا نہیں، اس پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی کتابوں کا مؤلف، تعلیف کرنے والا، کوئی کتابیں اتنی کسی کی ہیں نہیں مارکیٹ میں، مجھ سے زیادہ اس علاقے میں اس سرکل میں کسی کے مرید نہیں پائے جاتے، یہ تھانے کے سارے بیلٹ، یہ سارے فوجی افسران سب میرے مرید ہیں، پورا علاقہ میری جوتی کو سر پہ رکھتا ہے، میرے علم کی توتی بولتی ہے، میرے جیسا عالم اس علاقے میں کوئی دوجا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میری ایک بات سن اے قیدی، قید سے رہا ہونے والے درویش سن، اس کے بعد جب اس علاقے میں کوئی پریشانی آئے تو مجھ سے کہنا۔ یہ جناب مسلم نے اس قید خانے سے نکلنے والے درویش سے کہا سن اس کے بعد جب تجھے اس علاقے میں کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا۔ اب تک وہ فقیر سن رہا تھا، اب برداشت سے باہر ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسلم؟ بولے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اپنی تو بتا دی میری بھول گئے۔ کہا تیری کیا ہے؟ کہا تیری کیا ہے؟ تیری یہ ہے کہ تو بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، علم تجھ پر ناز کرتا ہے، پورا سرکل تیرا مرید ہے، پورا بیلٹ تیرے پاؤں کو چومتا ہے، اپنی بتا دی میری بھول گئے۔ کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے اپنے حبیب سے کہا، اس کے حبیب نے تجھ سے کہا، تو نے کوتوال سے کہا
تب میری رہائی ہوئی ہے. مجھ سے کہتا اس علاقے میں کوئی کام پڑے تو مجھ سے کہنا, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں آخرت میں کوئی دشواری ہے تو مجھ سے کہنا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, واہ 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 واہ. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوش, ارادت ہو تو دیکھ ان میں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے مکان بڑے بڑے اونچے اونچے ہیں, سرکار دھنی شاہ کی چوکھٹ بہت نیچے ہے, لیکن یہ آسمان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار لدہ شاہ کی بارگاہ میں ایک پنکھا بھی نہیں چل رہا ہوگا, تمہارے اور ہمارے گھروں میں, لوگوں کے گھروں میں اے سی چل رہی ہوگی, لیکن پھر بھی انہی کے دربار کے توسل سے اللہ ہمارے گھروں تک ٹھنڈی ہوا پہنچاتا ہے. بے شک. لہذا اس دربار کی دہلیز سے اس سر کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان بارگاہوں سے جڑے رہیں گے تو بڑے فائدے ہوں گے. اسی نہج کی ایک بات اور مجھے یاد آئی, شیخ عبد القدوس گنگوہی, یہ سلسلے چشتیہ نظامیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں. گنگو شریف میں ان کی مدار شریف ہے, میں نے حاضری دی ہے. شیخ عبد القدوس گنگوہی, ان کو لوگ, ان کی ایک عادت تھی, جس گھر میں جاتے تھے پہلے نبی کی نعت پڑھتے تھے. جہاں جاتے پہلے نیاز کرتے, بولے پہلے حضور کی نعتیں پڑھو, حضور کی باتیں کرو, حضور کی چال ڈھال کیسی تھی, حضور کے لبھائے نور کیسے تھے, حضور کے زخم مبارک کیسے تھے, حضور کا صدر مبارک کیسا تھا, حضور کی انگلیاں کیسی, جیسے بیٹھتے ویسے بتاتے. جب حضور کی باتیں کرتے تو پھر ناشتہ کرتے تھے. اسی لیے اپوزیشن کے لوگ کہتے تھے کہ عبد القدوس یہ پیر نہیں, پیر بدعتی ہے. پیر بدعتی ہے. شیخ عبد القدوس گنگوہی کے لوگ کہتے ہیں یہ پیر بدعتی ہے. ان کا ایک مرید مدینہ شریف جا رہا تھا, تو آپ نے فرمایا مدینہ پاک جانا تو حضور کی بارگاہ میں میرا سلام بولنا. مرید نے کہا جی حضور. وہ گیا روضے رسول کے قریب کھڑے ہو کے اس نے کہا آقا اے نبیوں کے سردار, میرے پیر شیخ عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. حضور کی قبر شریف سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا. محبت سے بولے اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا. وہ دہل گیا, حضور بھی وہی کہہ رہے ہیں. حضور کی قبر شریف سے آواز آئی ہے, روضہ رسول پر حاضری دی, واپس آیا, ارکان حج ادا کر کے جب واپس آیا تو پیر کی بارگاہ میں گیا. پیر شیخ عبد القدوس فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور کے دربار میں حاضری دی. اس نے کہا جی حضور حاضری دی. کہا یہ بتا کہ کیا ہوا, میرا سلام پیش کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جی حضور میں نے آپ کا سلام پیش کیا. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں پھر حضور نے کیا کہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو حضور نے کہا اس کی خبر ہے عبد القدوس گنگوہی کو. گنگو شریف کی بات ہو رہی ہے. شیخ عبد القدوس فرماتے ہیں یہ بتا میرے مرید پھر حضور نے کیا کہا؟ تو مرید ڈر گیا. اس نے کہا یار میں سوچا میں کیا بتاؤں, میں کیسے کہوں کہ حضور نے آپ کو پیر بدعتی کہا. اس کی اپنی ناقص سوچ تھی, جو اس کی اپنی جہاں تک اڑان تھی سوچ رہا تھا. وہ ادب کے تقاضے کے دائرے میں قید ہو گیا. جیسے پوچھا پیر نے یہ بتا تو نے کیا کہا حضور سے؟ بولے میں نے کہا آقا میرے پیر نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو شیخ عبد القدوس کہتے ہیں کہ پھر یہ بتا حضور نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور کی مدار شریف سے آواز آئی اپنے پیر کو میرا سلام بول دینا. اور بیچ سے وہ پیر بدعتی وہ کاٹ دیا ادب کے تقاضے کے حساب سے. کہا وہ حضور نے کہا کہ اپنے پیر کو میرا بھی سلام بول دینا. اتنا سنا تو عبد القدوس گنگوہی کھڑے ہو گئے. بولے چپ, ایسا مت کہے, جیسا حضور نے کہا ویسا کہے. کیا بات ہے. اللہ اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. باتوں کو ڈا کے بتائیں, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم